جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، اور جس کا ڈر تھا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن خیال تھا کہ یہ ہوگا نہیں، وہ ہو گیا۔ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا۔ عام طور پر تاثر یہ تھا کہ یہ ایک ڈراوا ہے، ایک دباؤ ہے جو ایران پہ ڈالا جا رہا ہے، اسرائیل یہ خطرہ مول نہیں لے گا، لیکن اب تو ہو گیا۔ اور چھوٹا موٹا نہیں، 200 طیاروں کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور ان کی نیوکلیئر انسٹالیشن پر حملہ کیا ہے، 6 سائنسدانوں کو مار دیا ہے، ان کے 3 کمانڈر کو مار دیا ہے، ٹاپ کے لوگوں کو مار دیا ہے۔ اور یہ حملہ جو تھا ایک طرح کا ڈسائسو حملہ ہے۔ یہ ساری صورتحال کے معاملے کے حوالے سے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں، لیکن ٹرمپ کا بیان آ گیا ہے۔ ٹرمپ تو اپنا ایک خاص انداز رکھتے ہیں، ایک خاص اسلوب رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پہلے پتہ تھا کہ یہ حملہ ہوگا، یعنی مان لیا انہوں نے کہ پتہ تھا، اور یقیناً پتہ تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ وارننگ دی تھی کہ اس علاقے سے نکل جائیں، علاقہ خالی کر دیں، بحرین، قطر، یہ سارے علاقوں میں سے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب جنگ کا خطرہ ہو اس علاقے میں، اپنے شہریوں کو یہ پیغام دیا تھا۔ انہوں نے کہا لیکن یہ ہمارے کہنے پہ حملہ نہیں ہوا، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہ حملہ ہوگا، اور ساتھ یہ بھی کہا ضرورت پڑی تو ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہے پنچ لائن، یہ ہے ٹرمپ۔ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا اور پاکستان کے معاملے پہ جو اس کی غیر جانبداری ہے، اور اس کو بار بار کہنا ہے کہ میں نے جنگ بند کرائی، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جانے کس وقت وہ یہ کہہ دے کہ ضرورت پڑی تو ہم اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کا ساتھ دیں گے۔ وہ کسی وقت بھی کوئی رخ بھی اختیار کر سکتا ہے اور اپنی بنیاد سے نہیں ہلتا۔ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اس نے قرارداد کو ویٹو کیا ہے، یعنی یہ قرارداد جو جنگ بندی کی قرارداد ہے، مسلسل وہ قرارداد چلتی جا رہی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کو ساری شے امریکہ کی وجہ سے ملی ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک تو ریلکٹنٹ ہے، تذبذب کا شکار ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، وہاں کے عوام بھی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، یہاں کے عوام بھی ویسے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ جو بھی امریکہ کا صدر آئے گا، اسرائیلی لابی وہاں اتنی مضبوط ہے کہ وہ کوئی بات بھی اسرائیل کے خلاف نہیں کر سکتی۔ اب جو مذاکرات ہونے تھے 2 دن بعد، وہ بھی سبوتاش ہو گئے۔ کہتے ہیں حماس نے حملہ اس لیے کیا تھا کہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک جو تھے وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے کی پوزیشن میں آگے تھے۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے حملہ اس لیے کیا ہے، اسی کو اگر کمپیئر کریں، اس لیے کیا ہے کہ کہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ایران کے کامیاب نہ ہوتے۔ لیکن اس صورتحال کے بعد خطے کی صورتحال بہت نازک ہو گئی ہے۔ پاکستان کے لیے دباؤ ہے، لیکن آسانی ہے۔ آسانی یہ ہے کہ اس کو کنڈیم کرنے کے لیے مسلمان ملک بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی کنڈیم کر دیا ہے، قطر، UAE، دوسرے ممالک نے بھی کنڈیم کر دیا، ہم نے بھی کر دیا۔ اور باتوں باتوں میں تو ہم بادشاہ لوگ ہیں نا، بادشاہ کرتے رہیں گے تو کر بھی کیا سکتے۔ نہیں، اس سے آگے جو ہے کوئی ملک بھی جو ہے جانے کو تیار نہیں ہے، نہ مغرب، نہ اسلامی ملک، کوئی بھی ملک جو ہے لپ سرفس کے زیادہ کچھ دے نہیں سکتا، اور اسرائیل مانی کر رہا ہے۔ اس میں ڈر اس بات کا ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ٹرمپ کا یہی رویہ رہا اور کل کلاں کو نتن یاہو کے راستے پہ چلتے ہوئے مودی نے کوئی ایڈونچرزم کی پاکستان کے ساتھ، تو ٹرمپ کیا رویہ اختیار کرے گا؟ یہی کہے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، جہاں ہمیں پتہ تھا لیکن ہمارا اس کو کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ کہ میں نے تو روکنے کی کوشش کی تھی، اب یہ نہیں رکے، لیکن یہ کہ اندر خانے پھر بھارت کا ساتھ اور کھل کے بھارت کا ساتھ دینے لگ جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں۔ تو ساری صورتحال یہ ہے ہمارے لیے تشویشناک ہے۔ خطے میں ایک نیا نقشہ بن رہا تھا، چین اور روس کی مدد کے ساتھ ایک نئی صورتحال جو تھی ڈیولپ ہو رہی تھی۔ اس صورتحال میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر بھی بنائے گئے، اور ان تعلقات کے بہتر بنانے سے لگتا تھا خطے میں ایک نیا نقشہ ابھر رہا ہے، ایک نیا ذائچہ بن رہا ہے، ایک نئی صورتحال ابھر رہی ہے۔ پاکستان بھی اب یہ کہہ رہا تھا، ایران میں جا کے کہہ رہا تھا کہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ایران کے ساتھ جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہونے والی ہے، اور یہی دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں ہمیں کے اشارے ملے تھے، اب شاید وہ معاملہ دکھائی نہیں دیتا۔ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، دنیا پر اس کا اثر پڑے گا۔ عالمی منڈیوں میں قیمتیں جو ہیں اسٹاک مارکیٹ کی فرق پڑ گیا ہے، پاکستان میں بھی مندی کا رجحان دکھائی دیتا ہے۔ یہ کیا صورتحال بنے گی؟
دنیا کیسے اس صورتحال سے گزرے گی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایران نے جواب میں ڈرون طیارے سے بھیجے ہیں اور 100 طیارے بھیجے ہیں۔ ایران کی ایک کیپیسٹی ہے، ایک گنجائش ہے، اگرچہ آیت اللہ خامنہ نے اپنا ایک مسلح افواج کے جانشین مقرر کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ اسرائیل نے اپنے لیے بڑا تلخ اور بڑا تکلیف دہ جو قسمت ہے وہ چنی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ لیکن کیسے بدلہ لیتے ہیں، کیوں کر بدلہ لیتے ہیں؟ وہ اپنے ان لوگوں کا دفاع نہیں کر سکے جو ان کے بڑے ٹاپ کے لوگ تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا تھا میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ایران کے اندر بھی اسرائیل بڑی آسانی کے ساتھ کارروائی کر لیتا ہے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اکیلا ملک دنیا کو کس طرح نچا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ظلم ہوئے ہٹلر نے کیے یا کسی اور نے کیے، لیکن اب انہوں نے اتنے ظلم کر دیے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا خدا ان کو اس بات کی، اس جرم کی معافی دے گا۔ آخر اللہ بھی کوئی اس کی گرفت کی جو ہے وہ اپنا رنگ دکھائے گی۔